آپ حیران ہوں گے کہ اس موقف کے حامی حضرات، ان کے اندر بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے 11 رکعات کو ہی مسنون قرار دے رہے ہیں۔ اگر اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہوتا 23 رکعات کے اوپر، جیسا کہ ہمارے بھائیوں کا دعویٰ ہے، تو ان کے یہ بڑے بڑے علماء کیسے 11 رکعات کو سنت قرار دیتے؟ پہلے نمبر پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید امام محمد رحمہ اللہ۔ انہوں نے موطا امام محمد ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث نقل کی ہے، جو آپ کے سامنے صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کی گئی پچھلے پروگرام میں، اور اس روایت کو انہوں نے قیام رمضان کے تحت یعنی نماز تراویح کے تحت نقل کیا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ جملہ لکھتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، فرماتے ہیں کہ یہ سارا موقف جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔ لا بأس بالصلاة في شهر رمضان ان يصلي الناس تطوعا بإمام لأن المسلمین قد اجمعوا على ذلك ورأوه حسنا۔ کہتے ہیں کہ لوگ امام کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اجماع کر لیا ہے اور انہوں نے اس کو اچھا سمجھا ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو ان کا جو پہلا جملہ ہے 11 رکعات والی حدیثیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، ان سارے دلائل کے اوپر ہمارا عمل ہے، ہمارا موقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قیام رمضان یعنی نماز تراویح 11 رکعات پڑھی جائے گی۔